خطہ پاکستان ہو یا اس زمین کا کوئی بھی کونا کیوں نہ ہو، ہر جگہ ایک تاریخ رکھتی ہے، اور اس جگہ میں رہنے والے افراد اس کی تاریخ اور اس سے وابستہ کہانی سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اور تاریخ سے دلچسپی رکھنی بھی چاہیے۔ وہ قومیں جو اپنے ماضی کو بھول جائیں اپنے حال کے لیے یا اپنے مستقبل کے لیے کبھی درست فیصلہ نہیں کر پاتی۔ آج کی تاریخی کہانی پاکستان کے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی ایک یونین کونسل میرپور کی ہے۔ میرپور کو 3 مزید ولیج کونسلز میں تقسیم کیا گیا، اور یہ گاؤں ایبٹ آباد کا دوسرا بڑا اور تاریخی گاؤں ہے۔ اس کی آبادی 50,000 کے قریب ہے۔ میرپور کا پرانا نام کوٹکے تھا۔ مغلیہ دور حکومت سن 1670 میں ایک شخص افغانستان سے یہاں اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر آباد ہوا، جس کا نام فتح امیر تھا۔ فتح امیر کے نام پر اس گاؤں کا نام میرپور موسوم ہوا۔ اس سے پہلے یہاں زیادہ تر ہندو آباد تھے۔ امیر کے آنے کے بعد یہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی، اور ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ میرپور کے تاریخی محلے بشرت، بوجی، کھولے اور منگی دی بانڈی تھے۔ یہاں سب سے زیادہ آبادی گلی میں تھی، جسے اب منگی دی بانڈی کہا جاتا ہے، اور تیز بارشوں میں اس جگہ پر پرانے برتنوں اور قدیم اشیاء کے آثار اب بھی ملتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں میرپور میں 2 میٹھے پانی کے چشمے سامنے آئے۔ ایک کو چینجل کا نام دیا گیا اور ایک کو سرے کا نام دیا گیا۔ میدان رش کا زیادہ تر علاقہ پانی میں تھا اور آبادی پہاڑیوں پر تھی، لیکن یہ پانی کم ہی قابل استعمال ہوا کرتا تھا۔ پانی زندگی کی علامت ہے، اور ان 2 چشموں کی وجہ سے میرپور کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہندو یہاں کی تجارت اور باقی معاملات زندگی میں کافی آگے تھے، اور ایبٹ آباد کے بڑے بازاروں میں میرپور کے بازار کی ایک خاص اہمیت تھی، جہاں ہندو تجارت کیا کرتے تھے۔ اس دور کے خاص تاجروں میں منورا، بگجیت اور آہوجا تھے۔ ہندوستان کے مشہور زمانہ وزیر اعظم واجپئی کے گھر کے شواہد بھی اسی گاؤں سے منسوب ہیں۔ واجپئی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ میرا آبائی گھر ایبٹ آباد کے ایک تاریخی گاؤں میں ہے، اور اس گھر کے سامنے مندر تھا، اور گھر کے اندر کنواں تھا۔ یہ گھر آج بھی موجود ہے، لیکن کنواں ختم کر دیا گیا، اور اب اس مندر کی جگہ بچے قرآن سنتے اور سناتے ہیں۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ، مہاراجہ گلاب سنگھ جاموال اور تیجا سنگھ نے کشمیر سے لاہور جانے کے لیے اس علاقے کے رستے کو استعمال کیا، جو اب شاہراہ ریشم ہے۔ اس وقت بادشاہی روڈ کہلاتا تھا، اور موجودہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے پیچھے سے یہ روڈ گزر کر جاتا تھا۔ دونوں مہاراجوں کو مانگل کے مقام پر میرپور کے لوگوں نے روک لیا اور ٹیکس کی ڈیمانڈ کی۔ اس وقت میدان رش میں ایک خود مختار ریاست تھی، اور اس ریاست کا اصول تھا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے گزرگاہ استعمال کرنے کا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ مہاراجوں نے بہت منایا لوگوں کو کہ ہمیں جانے دیں، پر لوگ نہ مانے۔ مہاراجوں نے سیاست کا داؤ کھیلا اور کچھ مقامی افراد کو ساتھ ملا لیا۔ یوں غفلت کے لمحوں میں سکھوں نے حملہ کر دیا۔
اور اس قدر خون ریز لڑائی ہوئی کہ مانگل سے بہنے والا دریا پھوار کے مقام تک انسانی خون سے سرخ ہو گیا۔ نتیجتاً مہاراجے میر پور کو آگ اور خون میں نہلا کر بچ نکلے۔ یہاں قبیلوں کی لڑائی بہت عام سی بات تھی، لوگ وجہ بے وجہ لڑ بڑ جاتے تھے۔ 1800 سے 1700 تک لوگ اس علاقے کو کافی تعداد میں چھوڑ کر چلے گئے، جس کی کچھ وجہ روز بروز کی لڑائی تھی اور کچھ بڑی 3 مصیبتیں تھیں۔ 1845 میں یہاں طاعون پھیل گیا جو 11 سال تک رہا۔ پھر 1866 میں ہیضے کی بیماری نے میر پور کو جکڑ لیا اور 1887 میں شدید زلزلے نے اس علاقے کو کافی حد تک افرادی قوت کے لحاظ سے کمزور کر دیا۔ پھر گاہے بگاہے آبادی بڑھنے لگی اور یوں کرتے کرتے میر پور ایک دفعہ پھر سے پھلنے پھولنے لگا۔ اب یہاں بڑی قوموں میں جدون، آوان اور گجر آباد ہیں۔ باقی قوموں کے افراد بھی کافی تعداد میں یہاں رہائش پذیر ہیں۔ جدون 1700 میں اس علاقے میں آباد ہوئے۔ جدون دریائے سندھ کے ساتھ جڑے اس وقت افغانستان کے علاقے گدون سے ہجرت کر کے سوابی آئے اور پھر یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ملک اشرف خان جو افغانستان سے مائیگریٹ کر کے یہ سوابی کے علاقے میں آ کر سیٹل ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ منصور خان اور ان کی بیوی تھی، جبکہ دوسری شادی انہوں نے یوسف زئی فیملی سے کی جس سے سالار خان پیدا ہوئے۔ تو ایک بیٹے کا نام منصور خان تھا اور دوسرے کا سالار خان، اور ایک بیٹا جو بعد میں آئے گا حسن خان۔ وہاں سے کچھ تقریباً 400 سال پہلے ہم بزرگ یہاں پہ آئے، مائیگریٹ کر کے آئے۔ جو سالار خان کی اولاد تھی وہ کھوتا قبر جو ہے اس سے نیچے سیٹل ہوئی، اور جو منصور خان بابے کی اولاد تھی وہ اس سے اوپر کی طرف آئی۔ وقت کے دہارے کے ساتھ ساتھ کسی بھی علاقے کی ثقافت، رسم و رواج اور انداز زندگی بھی بدلتا رہتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں رہے سہے ہندو اور سکھ بھی ہجرت کر گئے۔ آج کا میر پور بہت بدل چکا ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی پاکستان بھر میں اور بیرون پاکستان میں کچھ کم نہیں ہوئی۔ میر پور گو کے اکڑ پن اور جگڑالو علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس چھوٹے سے گاؤں میں بہت کچھ ہے۔ پاکستان کا پہلا پبلک سکول، ایشیا کی بڑی اسپتالوں میں سے ایک ہسپتال، 3 میڈیکل کالج اور ایک بڑی یونیورسٹی اس گاؤں کی میراث میں شامل ہے۔ ایبٹ آباد پبلک سکول، جو کہ پہلے ریلوے پبلک سکول کے نام سے مشہور تھا، اس گاؤں میر پور میں واقع ہے۔ اس اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کو بہت بڑے نام دیے۔ یہاں سے فارغ التحصیل افراد میں سابق وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ناصر الملک، چیف سیکرٹری KPK محمد شہزاد ارباب، سابقہ ڈیفنس منسٹر احمد مختار، ایئر مارشل عاصم سلیمان، 20 جنرل، ہزاروں ڈاکٹرز اور بے شمار بیوروکریٹس ہیں۔ اس ادارے میں پاکستان بھر سے لاکھوں طلبہ انٹری ٹیسٹ دینے آتے ہیں، جن میں سے ہر سال صرف 100 طلبہ کو داخلہ مل پاتا ہے۔ جو ہمارے داخلے جو ہے وہ 7th میں ہوتے ہیں، کلاس 7ویں میں زیادہ تر بچے لیتے ہیں۔ اگر کچھ سیٹس ہمارے پر رہ جاتی ہے، کچھ بچے جو ہے وہ نہیں تو فرسٹ ایئر میں آتے، تو پھر ہم فرسٹ ایئر میں بھی چند سیٹوں پہ داخلہ کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی محدود سیٹیں ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پورے پاکستان سے ہمارے اسکول کی سب سے بڑی بات یہ ہے، اسکول کی ایبٹ آباد پبلک اسکول کی، یہاں پر جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ سارے پورے پاکستان سے آتے ہیں، اور ایک مکسڈ کلچر آپ کو یہاں پہ، نیشنل کلچر آپ کو یہاں ملے گا۔ بہت بلوچی بچے بھی ہوتے ہیں، پنجابی بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، اور مہاجر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح پشتو اسپیکنگ ہے، ہند کو اسپیکنگ بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ملٹی کلچرل اسکول ہے۔ تعلیمی اعتبار سے یہ گاؤں پاکستان بھر کے طلبہ کی پیاس بجھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں 3 میڈیکل کالج،
اور ایک بڑا سرکاری کامرس کالج اور بے شمار نجی تعلیمی ادارے ہیں۔ ایوب میڈیکل کالج، ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج، شاہینہ جمیل میڈیکل کالج اور کامسرس یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اور ایوب ٹیچنگ ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ علاج کی سہولت سے مستفید ہوتے ہیں۔ ایوب میڈیکل کالج اور ٹیچنگ ہسپتال کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اور تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ 1978 میں پورے پاکستان میں 16 میڈیکل کالج تھے اور پورے KPK میں، جو کہ اس وقت کا فرنٹیئر تھا، صرف ایک میڈیکل کالج تھا۔ 23 جولائی 1978 کو پاکستان پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ تھی، جس کے صدر ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالجمیل عرف AJ خان تھے۔ آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ اس وقت کے گورنر جنرل فضل حق تھے۔ AJ خان اس دن گورنر ہاؤس میں فضل حق کے مہمان بنے اور رات کے کھانے کی میز پر میڈیکل کالج کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ منصوبہ اس وقت کے صدر ضیاء الحق کو بتایا گیا۔ ضیاء الحق نے دلچسپی ظاہر کی اور کوہاٹ کی ایک میٹنگ میں اس میڈیکل کالج کو بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ہمیں تاریخ دی انہوں نے کہ یہ 15 مئی سے شروع ہوگا۔ بڑا کم وقت تھا لیکن ہم نے کام کیا، اور اس دوران میں نہ صرف بلڈنگ بنائی بلکہ ایکوپمنٹ پروکیور کی۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھی فیکلٹی، ان کا لانا بڑا مشکل تھا۔ 15 مئی 1979 کو اس کالج کا جنرل فضل حق نے آ کے ایز اے گورنر افتتاح کیا۔ مجھے انگلینڈ جانا پڑا، میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا، وہاں پر اسٹوک آن ٹرینٹ شہر کا نام تھا۔ تو وہاں پر جو ڈاکٹر کام کر رہے تھے ان میں ایک آئے، تو ان کو جب پتہ لگا کہ میں ایوب میڈیکل کالج سے ہوں تو بہت خوش ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کالج میں، ان کے ہسپتال میں اور دوسرے ہسپتالوں میں آس پاس جو لوگ تھے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 15-20 کے قریب ڈاکٹر جو ایوب کے گریجویٹ تھے، ایوبین تھے، وہ میرے پاس آیا اور اتنی میری خدمت کی میں بتا نہیں سکتا، مگر ہر ایک میرے لیے پریزنٹ لے کے آیا، اینڈ آئی واز ویری پراؤڈ کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا۔ اس سے مطلب ہے کہ ایک شہر میں اتنے ڈاکٹر ہیں، انگلینڈ میں کتنے ہمارے ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں کتنے ڈاکٹر ہیں۔ ایوب میڈیکل کالج میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ شروع کیا تھا تو پورے ہزارہ میں 12 ڈاکٹر تھے۔ اس کے بعد آج میرا خیال ہے صرف ایبٹ آباد میں 500-600 ڈاکٹر ہیں، ایوب میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کو چھوڑ کے اتنے ہیں، اور پورے ہزارہ ڈویژن میں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کالج کے بن جانے کے بعد ہسپتال کا ہونا ضروری قرار پایا اور اس طرح 1000 بستروں پر مشتمل ایوب ٹیچنگ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اب یہاں لاکھوں لوگ علاج کی سہولت سے مستفید ہوتے ہیں۔ میرپور کے لوگ کھیلوں سے بھی بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں کا مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے۔ ہر گلی محلے میں فٹ بالرز نظر آتے ہیں۔ پاکستان بھر میں یہاں کے کھلاڑی اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں، جبکہ چند کھلاڑی بیرون ملک بھی اپنے کھیل کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھلاڑیوں میں سر فہرست عبدالحمید گھوڑا، انصر خان اور موجودہ کھلاڑیوں میں شاہد شانی بہترین فٹ بالر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہاں کے مشہور فٹ بال کلبز میں ٹونا المنصور، جدون فٹ بال کلب اور ہزارہ ایگل فٹ بال کلب ہیں۔ کرکٹ میں احمد شاہ کلب ہزارہ بھر کا سب سے نامور کلب تصور کیا جاتا ہے، جبکہ کنگ فو میں عالمی شہرت کے حامل 14 گولڈ میڈل رکھنے والے کھلاڑی علی خان کا تعلق بھی اسی میرپور سے ہے۔
گو کہ کہنے کو یہ ایک یونین کونسل ہے، لیکن اپنے اندر ایک مضبوط اور گہری تاریخ رکھتی ہے، اور اگر نظر دوڑائی جائے تو اس زمین کے ہر چپے چپے پر لاکھوں چودھری، سردار، خان اور بادشاہ گزرے۔ کبھی کبھار تو لگتا ہے یہ زمین ہمیں دیکھ کر مسکراتی ہوگی اور کہتی ہوگی، یہاں وہ بھی نہیں رہے، تو بھی نہیں رہے گا۔ اس مٹی کے زرد رنگ میں پنہاں ہیں کئی کیس و کسرا۔ کیا ہے تیری شان مولا، کیا ہے تیرا نام مولا، اللہ اللہ